اب میں اپنے سندھ انڈیجینس لیگل کمیٹی کی ہیڈ محترمہ کامریڈ عبیرہ اشفاق سے درخواست کرتا ہوں. یہ ہمارے ساتھ 3 سال سے جڑی ہوئی ہیں. ہمارا کیس چاہے وہ اقوام متحدہ میں یہ لے کے گئیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں لے کے گئیں, سپریم کورٹ میں ہم جا رہے ہیں, اور ہائی کورٹ میں بھی ہم کاظم جو اب کیس تیار کریں گے ان میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. تو ہمارے قابل احترام کامریڈ عبیرہ اشفاق. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ساتھیوں. بس میں کچھ قانونی پہلو سے ادھر میرے بھائی بیٹھے ہیں محمد اسلم اور عظیم دیکن, اور ان کا کیس تو ہم لوگ ہر محفل میں بیٹھ کر ریپیٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری قانونی جد و جہد اور سیاسی جد و جہد کے اندر ایک یعنی کہ کردار ہے اس کا. اور وہ یہ کہ ملیر ایکسپریس وے میں جب ہمارا کیس چل رہا تھا اور ہمارے کامریڈس کاظم اور عمران اور زبیر ابرو پلوشا, یہ ہمارے 4 وکیل تھے جو باقاعدہ 1 سال سے ماحولیاتی ٹرائیبیونل میں ہمارا کیس چلا رہے تھے ملیر ایکسپریس وے کے خلاف کہ درخت اور زرعی زمین تباہ ہو رہی ہے اور کیرتھر کی بھی جو ایکالوجی ہے وہ بھی برباد ہو رہی ہے. لیکن جو ہمیں ریاست کا کردار نظر آیا تو وہ ماحولیات کے اندر انٹرسٹڈ نہیں تھی. جب ہمارا کیس ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے سامنے آیا اور دسمبر کے اندر باقاعدہ انہوں نے ہمارے ملیر کے فارمرز سے, زمینداروں سے سنا, تو ان کو احساس ہوا کہ ہمیں اپنے $5 ملین ادھر خرچ نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ یہ جو پروجیکٹ ہے, یہ روڈ جو ہے, یہ ماحولیاتی تباہی کا سبب بنے گا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلم جوکیو بھائی ادھر بیٹھے ہیں میرے, ٹھیک ہے, اور ان کی پوری ان کی فیملی کی ایک سٹرگل ہے, اور ایک ایسی سٹرگل ہے جس میں ان کو بہت تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے, اور ان کے دکھ میں ہم لوگ سب شریک ہیں, WDF شریک ہے, اور ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہم نے اپریل سے لے کے آج تک دیکھا ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن سٹی بننے سے اپنی زمینوں کو کیسا ریزسٹنس کی, اور کس طریقے سے رات کے بیچ میں پولیس کی وینیں آئیں اور دہشت گردی انہوں نے کری, اور ادھر کے جو کسان سو رہے تھے ان کو باقاعدہ اٹھا کے مارا. تیسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کامریڈ کاظم نے اور عمران نے ابھی بات کریں گے, جو ہمیں ابھی کیس فائل کرنا ہے, جس طریقے سے ہم نے ایک سٹرکچرڈ اور بالکل ہی آرگنائز طریقے سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کیس کیا, ابھی ہم ایک دوسرا کیس کیرتھر کو بچانے کے لیے کرنے جا رہے ہیں. اب کیرتھر کو بچانے کے لیے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ادھر کے جو آپ لوگ ہیں اور ادھر کی رکھوالی آپ کرتے آ رہے ہیں, تو ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ کی ساری دہیں, لنگے جی, کاٹھور, یہ سارے بفر زونز ہیں اور کیرتھر کی یہ تحفظ کے ایک نظام میں شامل ہیں. لیکن یہی چیزیں اب ہم وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ سے پروف کر کے کہ واقعی کیرتھر کے اندر بحریہ اور مزید کنسٹرکشن مافیا گھس چکا ہے. ہمارے پاس ایک بہترین وکیل ہیں صلاح الدین احمد, جو سپریم کورٹ کے لائر ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ فری میں کیرتھر کو تحفظ دینے کے لیے ہمارے کیس لڑنے کا وعدہ کیا ہے, اور وہ کیس تیار ہے. اور میں نام جب لوں گی تو میں امبر لکھانی کا بھی لوں گی, کیونکہ 2 سال پہلے اپنا لاء میں PhD کرنے وہ UK گئی, لیکن وہ یہ کیرتھر کا پٹیشن تیار کر کے گئی. تو یہ سب دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے وکیلوں سے, آپ لوگ تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیکن ہم لوگ بھی باقاعدہ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں. اچھا, اب میں آتی ہوں کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے. تو کامریڈ کاظم کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دن آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سارے پیپرز دیکھنے ہوں گے, چاہے وہ 29 تاریخ کو ہو جب لوگ اپنی بات کر رہے ہوں, تو ایک آرگنائز طریقے سے لیپ ٹاپ پہ ہم سب کے پیپرز دیکھیں, کیونکہ دیکھیں اصل حقوق جو ہوتا ہے وہ سروے سے آتا ہے. آپ لوگوں کی زمینوں کے سروے ہوئے ہیں, برٹش دور نے سروے کیا ہے, اور وہ ایک آفیشیل ریکارڈ ہے جو قانون کی حیثیت سمجھا جاتا ہے, آپ کی یہ ملکیت ہے. اس کے بعد سروے ہر 25 سال ہوتا ہے, اور ہر 25 سال کے بعد میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے زمین کو پروڈکٹیو یعنی کہ کارآمد طریقے سے استعمال کیا یا نہیں, جو کہ آپ لوگ کرتے آ رہے ہیں. تو کس طریقے سے ایجوکیشن سٹی یا کس طریقے سے زرعی زمینوں کو کمرشل کیا جا رہا ہے, یا روڈوں کے لیے, منصوبوں کے لیے
بحریہ ٹاؤن جیسے 100-150 بلڈرز کے لیے کیوں کلیئر کیا جا رہا ہے؟ یہ سب غیر رسمی ہے, غیر قانونی ہے, لیکن ہمیں ایک بہت سسٹمیٹک اسٹریٹجی بنا کر کورٹ میں لے کے جانا ہوگا, اور ہر سروے کو, ملکیت کو, کس کی لیز ہے, کس کی زرعی لیز تھی جو رینیو نہیں ہوئی اور کس بیسس پہ رینیو نہیں ہوئی, کیونکہ اصل حق جو ہوتا ہے وہ کسان کا ہی ہوتا ہے کہ ایگریکلچر ریلیز جو ہے واپس اسی کے قبضے میں آئے, کیونکہ وہ زمین کا اچھا استعمال کر رہا ہوتا ہے. ایک اور بات میں کہوں گی کہ جب گجر اور اورنگی نالے کا کیس اگست 17 کو سپریم کورٹ میں لگا تو سپریم کورٹ کی بینچ میں جسٹس حسن اظہر رضوی اور مظہر بیٹھے تھے. تو مراد علی شاہ کو ہم نے کنٹیمپٹ میں بلایا اور اس نے کہا کہ آپ ہمیں بحریہ کے پیسے دے دیں تاکہ ہم گجر اور اورنگی کو آباد کریں ٹیسر ٹاؤن کے اندر. تو ججز نے کہا دیکھیں یہ کنٹیمپٹ کا کیس ہے, وہ کیس الگ ہے, آپ اس کی بات ادھر نہیں کر سکتے. بہرحال مراد علی شاہ اور ان کے ساتھ مرتضیٰ وہاب اور ناصر حسین شاہ صاحب لگے رہے اور 15 منٹ تک ان لوگوں نے پلیڈ کیا کہ کسی طریقے سے آپ بحریہ کے پیسے ہمیں دے دیں تو ہم ان کو آباد کر دیں. کورٹ نے کہا دیکھیں ہمارا اختیار اس پہ نہیں ہے, اس کے اوپر ایک الگ امپلیمنٹیشن بینچ بیٹھی ہے جو ابھی یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ جو اربوں روپیہ ملک ریاض نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے وہ کہاں استعمال ہوا. کیونکہ ہمارا موقف مدعا یہ ہے کہ وہ پیسہ کیرتھر کے اوپر, کیرتھر کے اندر جو جنگلی حیاتیات آج زہریلے پانی کا شکار ہو رہی ہیں, اسی زرعی زمین کو ریسٹور کرنے کے لیے ادھر کے جو گاؤں گھوٹ غیر آباد ہوئے ہیں انہی کو بحال کرنے کے لیے استعمال ہو. تو جج نے یہ کہا مراد علی شاہ سے کہ اگر آپ کو وہ پیسے چاہیے اپنے منصوبوں کے لیے تو آپ امپلیمنٹیشن بینچ کے بحریہ کے اس کیس کے اندر اپنی اپلیکیشن درج کریں. تو اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہماری جو انڈیجنس قوم ادھر بیٹھی ہے, جو اصل حقدار ہے, جو اصل مستحق ہے اس زمین کی, آج نہیں سینکڑوں سالوں سے یہ آپ کے آبا و اجداد کی زمین ہے. اس زمین سے ہماری ثقافت جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اردو سپیکنگ ہو یا بلوچی یا سندھی, ہم سب مقامی ہیں. ٹھیک ہے, میرے دادا جو تھے وہ لیاری کے ہیں, تو میں تو اپنے آپ کو مقامی ہی سمجھتی ہوں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں مل کر ان سارے منصوبوں کے خلاف ایک بہت سسٹمیٹک طریقے سے کارروائی کرنی ہوگی. ابھی ورلڈ بینک کا بہرحال میرا وہ والی بات رہ گئی کہ بحریہ کے پیسوں کے لیے ہم لوگ وکلا کے تھرو, سپریم کورٹ کے لائرز کے تھرو جو ہمارا کیس کو پش کر سکیں. ایسے ہی نہیں کہ ہم لوگ ایک اپلیکیشن ڈال دیں اور بھول جائیں, اس پہ کچھ کارروائی نہیں ہوگی. ہمیں باقاعدہ اس امپلیمنٹیشن بینچ میں جا کر اس پیسے کے اوپر اپنا دعویٰ کرنا ہے, کیونکہ وہ پیسے, وہ سارے ریسورسز ہمارے ہیں اور ہمارے ہونے چاہیے. آخری بات میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں اس وقت شہری رحمان شرم الشیخ گئیں ایجپٹ کلائمیٹ کانفرنس میں, وہ ہمارے نوجوانوں کو لے کے گئیں, لیکن جو ہمارے سب سے متاثر سندھی بلوچ قومیں ہیں ادھر کیا ان کی نمائندگی تھی؟ شرم الشیخ میں نہیں. ہمارے جو گجر اور اورنگی کے لوگ ہیں جو سیلابوں میں وہ بھی متاثر ہیں, ان کی بھی کوئی نمائندگی نہیں تھی. کلائمیٹ کی ہزاروں اربوں ڈالر کی فنڈنگ آئے گی زرعی زمینوں کو بچانے کے لیے, اور یہ ادھر ان زمینوں کو تباہ کر کے اس فنڈنگ کو بھی ہتھیار رہیں گے. تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے سارے گورنمنٹ کے اسکولوں کے اندر نشستیں کریں, عورتوں کے ساتھ, ان بلوچ سندھی عورتوں کے ساتھ کریں جو گھاس کاٹتی ہیں, ان کی معیشت کو بھی پہچانیں, ان کے کردار کو بھی ایز کسان پہچانیں. تب جا کے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچے گی کہ کلائمیٹ کی فنڈنگ جو آنے والی ہے لاس اینڈ ڈیمیج کی, تو وہ اس کا فیصلہ ہم کریں گے, ہماری کچہریاں کریں گی, آپ لوگ نہیں کریں گے. اور شرم الشیخ میں بھی ہمارے بچے جائیں گے, آپ لوگ اوپر کے ایلیٹ نہیں جائیں گے. ریہیبلیٹیشن کی ریگولیشنز بن رہی ہیں کہ اگر کسی کی زمین لی گئی ایمیننٹ ڈومین یعنی کسی پبلک منصوبے کے لیے, تو چاہے اس کا ٹائٹل ہونا ہو اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے گا. آپ کس طریقے سے ورلڈ بینک کے کہنے پر ایک اوپر سے ایک ریہیبلیٹیشن پالیسی بنا دیتے ہیں, جب آپ کی 12ویں صدی اور 13ویں صدی کے لینڈ کے قوانین ہیں, روایتیں ہیں. ہم لوگ بھی بات کر چکے ہیں, حفیظ مجھے سکھاتے ہیں روز, آپ سے میں روز سیکھتی ہوں جب بھی میں آپ لوگوں سے کہ ایک روایت ہے بھائی کہ اس کو چراغاں سمجھا جائے گا. یہ پانی کا جو ایریا ہے ادھر اس کو ہم سنبھال کے رکھیں گے کیونکہ ہماری اریگیشن اور ہماری کاشت اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. آپ لوگ سسٹینیبل ایگریکلچر کرتے آئے ہو, بربادی یہ لوگ لے کے آئے ہیں. سوری میں کچھ زیادہ بول گئی, لیکن
مجھے تھوڑی سی لیگل ٹیکنیکل بات اس لیے کرنی تھی. ہم لوگ اسپیچز تو کرتے ہیں اور ہم لوگ یکجہتی کے بھی دعوے بہت کرتے ہیں, لیکن جو کام ابھی ہم نے جا کے کرنا ہے کاظم کے ساتھ, اور کاظم مجھے پریکٹس سکھائیں گے, انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے, تو ان کے ساتھ انشاءاللہ جو ہماری جیت عظیم دیکن صاحب اور محمد اسلم صاحب کے ساتھ ہوئی ہے, جو ہم چاچا دینو کے ساتھ سیکھے ہیں, جو چاچا صدیق نے ہمیں سکھایا ہے, یہی ہمارے رہنما ہیں. اور نالج جو ہوتی ہے وہ آپ لوگوں سے ہم تک آتی ہے, اور ہم میئر ایک کلرک کا کام کرتے ہیں, تھوڑی سی انگلش جانتے ہیں, تھوڑے سے پیراگرافس پڑھ کر لکھت کے اندر وہ ڈال کر اعلیٰ عدالت میں پیش کرتے ہیں. شکریہ بہت بہت.